واعملوا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب الكسب الحلال فريضة بعد فريضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحاسب حبيب الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے، فضل ہے، جس اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما کر اس اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. بھائی، بزرگوں، دوستو، آپ حضرات کے سامنے میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی اور احادیث مبارکہ. اس آیت میں اور حدیث مبارکہ میں جن چیزوں کی، جس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، اسی کے متعلق مختصر وقت کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. انسان دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اشرف المخلوقات بنا کر بھیجے، اور دنیا کے اندر اس کو مختلف قسم کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پر بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے. قرآن بھی آیا ہماری رہنمائی کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پر آنے والی جتنی بھی نسل ہوگی، قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یا آیت تلاوت کی، یہ ہے کسب حلال، یعنی حلال روزی کمانا اور حرام سے بچنا، اس کی مذمت. آج کل کا جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بڑے سے لے کر چھوٹا ایک چیز کی ہمارے اندر کمی ہے. یا تو ہم اس کو فرض نہیں جانتے، یا تو اللہ کا حکم نہیں سمجھ رہے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں سمجھ رہے. اس وجہ سے ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. مناسب سمجھا میں نے اسی بات پر تھوڑی گفتگو کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یاتی علی الزمان علی الناس زمان، آخر زمانے پہ لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا، ان کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہے گی. حلال کیا ہے، حلال کی تمیز نہیں رہے گی. حرام کیا ہے، حرام کی تمیز نہیں رہے گی. جیسے آج کل ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں. حلال کیا ہے، حلال کو ہمیں کس طرح کمانا ہے، حلال کو ہمیں کس طرح استعمال کرنا ہے، اور حرام سے ہمیں کس طرح بچنا ہے، اور حرام کی چیزوں سے ہمیں علماء سے بار بار رجوع کر کے اور ان سے معلوم کر کے ان چیزوں سے کیسے بچنا ہے. یہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، اس چیز سے ہم دور بھاگ رہے ہیں. کیوں کہ ہمیں نفس امبارہ کے تحت چل رہے ہیں. جو دل نے جی چاہا اسی کے پیچھے دوڑ گئے. جو دل میں آیا وہی چیز اٹھا لی، جو دل میں چاہا اسی کو کھا لیا، استعمال کر لی. کیوں؟ نفس امبارہ کے اندر. لیکن مسلمانوں، بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اس کو کامیابی نہیں کہتے. یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے.
ایمان والوں مسلمانوں کے لیے کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ ناکامی کی دلیل ہے۔ اگر اس میں ہم ملوث ہیں تو یہ ناکامی کی دلیل ہے، یہ ناکامی کی دلیل ہے۔ مسلمانوں، شریعت اسلامی کے اندر کسب حلال روزی کمانا ایک مستقل عبادت ہے، مستقل کی عبادت ہے۔ جس طرح روزہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جمعے کی نماز آپ پڑھنے کے لیے آئے، یہ تو ارکان ہیں اسلام کے، شروع کے ارکان میں بنیادی ارکان ہیں، نماز روزہ ہے۔ لیکن جس طرح یہ چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہم نے صرف سمجھا ہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جمعہ ہے، بس یہی ہم پر فرض ہیں۔ نہ چیزیں فرض ہیں، اس کے علاوہ جو ہے معاشرات ہیں، معاملات ہیں، ان کو ہم نے پیچھے کر رکھا ہے۔ جس طرح روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز ہے فرض ہے، اسی طرح ایک حلال روزی کمانا، حلال روزی کو اختیار کرنا ہمارے پر فرض ہے۔ حلال رزق استعمال کرنا، ڈھونڈنا، اس کی تلاش میں رہنا ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب، اپنے معصوم حضرات انبیاء علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ پیغمبر رسولو حلال پاک چیز کھاؤ، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو، اپنے رسولوں کو دو چیزوں کی ہدایت دی۔ نمبر ایک، حلال پاک صاف پاکیزہ چیز کھانے کی، اور دوسرے عمل صالح کرنے کی۔ عمل صالح کے ساتھ خاص دخل ہے، حلال روزی کو عمل صالح کے ساتھ خاص کا دخل ہے۔ عمل صالح حلال روزی ہے، خود بہا آپ کے اندر عمل آ جائے گا۔ حلال رزق کھا رہے ہو، آپ کا دل خود بخود کھل جائے گا۔ حلال رزق کھاؤ گے، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ حلال رزق کھاؤ گے، آپ کا دل نماز کے لیے چاہے گا۔ حلال رزق کھاؤ گے، آپ تہجد میں خود بہت ہوشیار ہو جاؤ گے۔ حلال رزق استعمال کرو گے، اللہ آپ کے دل کو کھولے گا، وہ آپ کو نورانیت عطا فرمائے گا۔ حلال رزق استعمال کرو گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حلال رزق استعمال کریں گے اس مسلمان تو تمام ان کے لیے اللہ خزانے کھول دیں گے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی خزانے کھول دیں گے۔ اگر حرام رزق سے ہم نہیں بچیں گے، حرام رزق کو استعمال نہیں کریں گے، ہماری اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، آنے والی نسل برباد ہو جائے گی، ہماری نسل تباہ برباد ہو جائے گی، کیوں اللہ کے ایک فریضہ ٹوٹ رہا ہے۔ اور حرام کھانے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، آنکھ بصیرت و بصارت ختم ہو جاتی ہے، اور دل کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حق اور نحق کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ دین پر چلو بھی گے، آپ کو مشکلاتیں پیدا ہوگی۔ آپ نماز پڑھو گے، آپ کو نماز کے اندر جینے لگے گا، آپ مسجد کے آنے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ آپ اپنی اولاد پر محنت کرو گے، دین کی محنت کرو گے، تو پھر بھی اولاد نافرمان ہوگی۔ کیوں؟ اثرات ہوگی حرام رزق کو استعمال کرنے سے، حرام رزق کا استعمال کرنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الکسب الحلال فریضۃ بعد فریضہ۔ او میرے امتیو، او میرے ایمان والوں لوگوں، میرے امتی کے لوگوں، حلال رزق کی تلاش کرنا، حلال رزق کو استعمال کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ اس حلال رزق کو ہم نے کہاں تک چھوڑا ہے؟ کون ہے جو حلال رزق کی تلاش کر رہا ہے؟ کون ہے جو تھوڑے سے حلال رزق پر اتفاق کر رہا ہے؟ کون ہے وہ شخص جو حلال رزق کے لیے جستجو کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القاسب حبیب اللہ، یہ محنت کرنے والا، حلال رزق کو تلاش کرنے والا میں اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کی دوستی بہت محنتوں کے ساتھ ملتی ہے، اللہ کی دوستی بہت سختی کے ساتھ ملتی ہے، اپنے آپ کو پیسنا پڑتا ہے، دن رات ایک کرنی پڑتی ہے کہ اللہ کی دوستی کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے،
آپ آ رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، زکات دے رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، نماز ادا کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، سب چیزیں کر رہے ہیں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مسلمانوں، حلال رزق استعمال، حلال رزق کی تلاش کرنے والا، محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اس سے اوپر کیا کون سی دوستی ہے؟ اس سے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی کے ساتھ مصافحہ کیا، مصافحہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہاتھ کھردرے ہیں، ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں، میلے ہیں، خراب ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، یہ صحابی ہاتھوں کو کیا بات ہے؟ یہ ہاتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ کیوں کھردرا ہوئے ہیں، پھٹے کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نعلان کا کام کر رہا ہوں، میں مزدوری کر رہا ہوں، میں پتھر توڑ رہا ہوں، اور میں دن کو مزدوری کرتا ہوں تاکہ میرے اولاد کو حلال رزق نصیب ہو جائے۔ اللہ کے میرے اور آپ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھ کو بوسہ دیا، صحابی کے ہاتھ کو بوسہ دیا، کہا کہ یہ جو شخص ان ہاتھوں کو، یہ ہاتھ جہنم میں نہیں جلیں گے۔ جن ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دے وہ ہاتھ جل سکتے ہیں، جہنم میں کبھی نہیں۔ جس شخص کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے وہ تو نہیں ہو سکتی، وہ تو ہو کر رہے گی۔ لیکن بھائی بزرگ، یہاں ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ آگے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناہم واشکروا للہ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، حلال رزق استعمال کرو، حلال روزی زمین سے جو نکلی ہے وہ کھاؤ، حلال رزق کو تلاش کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حلال رزق کھا کر اللہ کا شکر آپ کی زبان سے نکلے گا، اس نعمت میں آپ کو کب کے لیے برکت ہوگی، وہ نعمتیں آپ کا اضافہ ہو جائیں گی۔ اللہ نے ہزاروں نعمتیں دی ہیں، اللہ نے صحت دیا کمانے کے لیے، اللہ نے صحت دیا، جوانی دیا مشقت کرنے کے لیے، حلال رزق کو تلاش کرنے کے لیے۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کن کن نعمتوں کو شکر آپ شمار کر سکو گے تو شمار آپ نہیں کر سکتے۔ ہزاروں نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ اور آگے اللہ نے عام لوگوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں حلال پاک رزق کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان آپ کا کھلا مکھلا دشمن ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حلال رزق تلاش کرنا، حلال رزق ڈھونڈنا، یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، ایک فرض کے بعد دوسرا۔ اور حلال رزق کے جو اثرات ہیں، حلال رزق کو تلاش کرنا، حلال رزق کو ڈھونڈنا، یہ تو برکت ہے۔ جو شخص کاروبار کر رہے ہیں، جو شخص دکانداری کر رہے ہیں، جو شخص جس محکمے بھی ہیں، وہ سب ایک طبقہ، ایک مزدوری کا طبقہ ہے، مزدور کا طبقہ ہے۔ ان کے لیے اگر یہ حلال رزق کو تلاش کریں گے، اپنی ڈیوٹی اور اپنا کام پورا کریں گے، اور ان کے لیے بھی بشارت ہے، ان کے لیے اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر، سچا ایماندار تاجر، تجارت کرنے والا نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مگر وہ کون تاجر؟ سچا تاجر جو اپنے کاروبار۔ یہ تجارت ہم کو کس نے سکھائی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس تاجر ہے، جو جس محکمے میں جو کام کر رہا ہے، ایمان والوں کو یہ تجارت کا کام، گھر کا کام، جس ملازمت کا کام جہاں بھی ہے، اس کی رہنمائی، یہ نمونہ ہمارے پاس، ہمارے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے، طریقہ ہم اپنے سامنے رکھیں گے، علماء سے پوچھ کر کریں گے، یہ ہمارے لیے ثواب بھی بنے گا، دنیا میں بھی ثواب اور آخرت میں بھی ثواب۔ لیکن کرے کون؟
جائے کہاں، پوچھے کس سے؟ علماء سے. ہم علماء کے نزدیک ہم جاتے نہیں ہیں اور علماء کے سے دور بھاگ رہے ہیں. یہ چیزیں کون بتائے گا؟ یہ علماء بتائیں گے. جس شخص کے پاس، جس تہجر کے پاس، جس کام کرنے والے کے پاس، محنت کرنے کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، وہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. یہ تجارت کے اصول، یہ حلال کمانا ہمیں کو کس نے سکھایا؟ رسول کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا کام کر رہے تھے؟ تجارت کا کام کر رہے تھے. کپڑوں کی دکان تھی، دکان پر تھا. ایک دن موسم ابر آلود ہو گیا، موسم خراب ہو گیا، اندھیرا سا چھا گیا، بارش تیار تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے سیل میں جو سامنے تھے، سیلر تھے، ان کو کہا دکان بند کر دو، دکان بند کر دو. دکان بند کر دی. باقیوں نے پوچھا، باقی کاروبار والوں نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے دکان کیوں بند کر دی؟ ابھی جو 12 بجے یا 1 بجے، جلدی دکان کیوں بند کر دی؟ کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا خریدار آئے میرے دکان پر. میرا خریدار دکان پر آئے گا اور اس کو پہچاننا، کپڑا پہچاننا، کون سی کوالٹی ہے، کون سا اچھا کپڑا ہے، کون سا خراب کپڑا ہے، یہ اس کو پہچاننے میں بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ اوپر سے اندھیرا ہے. لہذا دکان بند کر دو، جب دھوپ ہوگی پھر دکان کھولیں گے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں گے. یہ ہوگا کاروبار، حلال رزق تلاش کرنا. اور حلال رزق کے اثرات، حلال رزق کے اثرات امام شافعی رحمت اللہ علیہ سب نے اپنے نام سنا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ شاگرد ہیں. بہت سے دن گزر گئے، استاد سے شاگرد نہیں مل رہا ہے، تو خط لکھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ بہت دن گزر گئے ہیں، آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کی شوق ہے. بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ استاد کو تمنا ہوتی ہے اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے آج کل. اسی وجہ سے آنے والی نسل کامیاب نہیں ہو رہی ہے. کیا حال ہے؟ اپنے استاد کی قدر نہیں، اپنے ماں باپ کی قدر نہیں. اپنے استاد کے سامنے کیسا سلوک کر رہے ہیں ہم نوجوانوں؟ اپنے والدین کا، اگر دنیا اور آخرت چاہیے آپ کو، اپنے والدین کی اور اپنے استاد کی قدر کرنا. استاد تو خود بادشاہ نہیں بن سکتا لیکن اپنے شاگرد تو بادشاہ بنا دیتا ہے. استاد کتنا بھی چھوٹا ہو اور شاگرد کتنا بھی اونچا ہو، اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. امام شافعی نے خط لکھا تو جب امام احمد بن حنبل کے پاس خط پہنچا تو تیار، امام احمد بن حنبل تیار ہو گئے، سفر باندھا. تو جو ہی گھر میں پہنچے امام شافعی نے اپنے تمام گھر والوں کو کہا کہ میرے ایک شاگرد آ رہے ہیں، تو بہت بڑے امام ہیں، وقت کے امام ہیں بھی ہیں. اس کے استقبال کے لیے خود نکلے راستے میں، اپنے غلاموں کو بھی لایا، اپنے اولاد کو بھی دور تک چلے گئے سواریاں لے کر. امام آ رہے ہیں، میرے شاگرد امام احمد آ رہے ہیں. سبحان اللہ. جب باہر کی ملاقات کی، آئے گھر میں، چائے پلائی، آرام کیا، اور جب کھانا لایا شام کے بعد امام شافعی نے خود کھانا لایا، اپنے شاگرد کے سامنے کھانا رکھا، تو امام احمد بن حنبل نے اس پلیٹ کی جگہ، کھانا ہے پلیٹ میں، تو تمام جگہ ہاتھ لگا رہا ہے، کھا رہا ہے، اس جگہ بھی، اس جگہ بھی، اس جگہ بھی، اتنی جلدی سے کھانا کھا رہا ہے. امام شافعی نے سوچا یہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے میرا شاگرد، سوچ رہا ہے دل میں یہ کیا کر رہا ہے کھانے. خیر سونے کا وقت آ گیا، آرام کر، بستر ڈالا تو آرام کر رہے ہیں امام شافعی آرام میں. صبح جب ہوشیار کیا، ہوشیار کرنے کے لیے امام شافعی کے کہا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے وہ اٹھایا، اپنے شاگرد اٹھایا تو سیدھے چلے گئے مسجد. امام شافعی نے دیکھا کہ کوزے میں پانی رکھا ہوا ہے تہجد کے لیے، نماز کے لیے وضو پر، پانی بھی نہیں ہلا ہوا ہے، پانی بھی موجود ہے.
تو یہ شخص اٹھا اور گیا نماز پڑھنے کے لیے. امام شافعی خود آگے چڑھ گئے, اس کو کہا اقامت پڑھو. احمد بن حنبل نے اقامت کہی تو نماز شروع. امام شافعی سوچ رہا ہے کہ کیا ہے, یہ شاگرد تو بدل گیا ہے, نہیں وضو ابھی اٹھ کر آیا تھا تو وضو ہی نہیں کیا تو نماز شروع کر دی, اور پانی بھی اسی طرح, رات کو تہجد بھی نہیں پڑا, اور رات کو اس نے جو بے ادبی کیا ہے کھانے میں, یہ کیا سوچ رہے. اور اللہ کے ولیوں کو فراست دیتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اتقوا اللہ فراست المومن فینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو, یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے, غیب نہیں جاننے والا کوئی اللہ کے سوا. غیب تو اللہ, صرف اللہ جان رہا ہے, لیکن اللہ کے نور سے اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے. ولی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. امام شافعی کو پتہ چل گیا معاملہ کیا. جب اس کے سامنے یہ بات رکھی, کہا بیٹا شاگرد میں کیا تبدیلی کب سے آ گئی آپ میں, نہ وضو بنایا, نہ تہجد پڑھی, نہ تلاوت کی, تو کھانے میں بھی آپ نے الٹا کیا. کہا حضرت ایسی بات نہیں ہے. جب میں آپ کے پاس صبح کھانے کے لیے بیٹھا تھا, میں شام کو, تو میں نے سوچا کہ میں دیکھ رہا تھا کھانے پر نور تھا ہر جگہ. میں نے سوچا یہ حلال کا رزق ہے, یہ حلال کا رزق کہیں نہیں مجھے ملے گا, اس وجہ سے میں جگہ جگہ سے اٹھا کر کھا رہا تھا. میں نے سوچا یہ حلال رزق آپ کے بعد نہیں ملے گا, اس وجہ سے میں جلدی جلدی کھا رہا تھا. یہ رزق کہاں ملے گا مجھے حلال رزق. اور آپ نے کہا جب میں یہ کھانا کھا کر سو گیا, بسترے پر گیا, تو میرے ذہن میں ایک آیت آ گئی. اس آیت کو میں نے پکڑا, اس آیت سے میں نے 100 مسئلے استنباط کیے, 100 مسئلے میں نے نکالے, اور اسی حال میں مجھے صبح ہوگی. وضو کی بھی نہیں ہوئی, میں اسی وضو سے عشاء کی وضو سے نماز پڑھی, اور اسی وضو سے اٹھ کر فجر کی نماز بھی پڑھی. اور مجھے دکھائی دے رہا تھا یہ کھانا, اس کھانے کے اندر ایسا نور تھا, اس کھانے کے اندر ایسی برکت تھی اللہ نے رکھی ہوئی تھی کہ مجھے نظر آ رہا تھا کھانا کہاں جا رہا ہے. کھانے کے اندر اللہ نے ایسے برکت رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو کھانا حلال استعمال کرو, اللہ کی پیروی, اللہ حالات خود بدل دیں گے, ہمارے زندگی کے بھی حالات بدل جائیں گے جب ہمارے کھانا حلال. اللہ رو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تمام گناہ کرما, ہمیں رزق حلال عطا فرما. یا اللہ حلال پاک رزق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بصیرت اور بصارت عطا فرما, ہم پر اپنی رحمت عطا فرما, ہمیں اور ایک اور نیک بنا دے. اللہ ایمان عطا فرما. اللہ جو اس مجلس میں, اس گاؤں میں جو بیمار ہے, اللہ سب کو شفا نصیب فرما, سب کو شفا کاملہ نصیب فرما. اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں, لا علاج بیمار ہیں, یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.